اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس اسپیشل شارٹ نیوز میں دو بڑی خبریں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک تو پہلی بڑی خبر یہ ہوگی کہ اسرائیل کے خلاف اب مغربی ملکوں ویسٹرن کنٹریز میں بھی، یعنی لندن، برطانیہ، کینیڈا میں بھی باقاعدہ، بلکہ پوری دنیا میں اب اسرائیل کے خلاف اور امریکہ کے آتنکواد کے خلاف خود نان مسلم بھائی، کافر بھائی، ہندو بھائی بھی اب روڈ پر آ گئے ہیں۔ ایک اس کی تھوڑی سی تفصیل، اور دوسرے یہ کہ کڈنیپ جو ہوئے ہیں ان کی رہائی اور 3 روز جنگ بند۔ یہ دو بڑی خبریں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ نے اس کو سننا، اور تھوڑی شارٹ میں رکھوں گا کیونکہ مجھے بھی جمعہ پڑھانے کے لیے فوراً جانا ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے جانا ہے۔ چلیے آئیے، پہلی بڑی خبر یہ ہے کہ اسرائیل کے خلاف اب پوری دنیا میں باقاعدہ آندولن ہو رہے ہیں، اور اسلامی ملکوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں۔ اسلامی ملک تو بڑے بے غیرت ہے، بڑے بے شرم ہیں، یہ نالائق ابھی صرف اجلاس اور میٹنگ کر رہے ہیں، اور ان کی ہمت نہیں ہے کہ یہ اپنے باپ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف کوئی قدم مضبوط اٹھا سکے۔ سچ تو یہ ہے، میرے جملے اسلامی ملکوں کو بڑے کڑک لگ رہے ہیں، اور باقاعدہ کئی لوگ مجھے وہاں کے غلط کمنٹ بھی کر رہے ہیں، اور جب میں سعودی عرب کے خلاف بول رہا ہوں تو کئی لوگ سعودی عرب سے بھی مجھے کمنٹ کر رہے ہیں غلط، اور فون بھی کر رہے ہیں کہ آپ نہیں جانتے ہیں کہ یہ کتنا اچھا ملک ہے۔ تمہارا ملک بہت اچھا ہے، تم وہاں چین سے رہ رہے ہو، اطمینان سے رہ رہے ہو، تم کو کھانے پینے کا سکون ہے، وہاں پر کوئی دنگا فساد اور ہمارے جیسے آندولن وہاں پر نہیں ہے، ماحول اچھا ہے، نو ڈاؤٹ۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا پیارا ملک ہے کہ وہاں پر ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اور وہاں پر اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، اسی لیے ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو عرب قوم ہے وہ بڑی بدترین قوم ہے کہ جن کے پاس اللہ نے پاور دیا، طاقت دیا، پیٹرول دیا، ریال دیا، سب کچھ دیا، لیکن وہ فلسطینیوں کے لیے میدان میں اب تک آنے کو تیار نہیں۔ صرف اجلاس ہو رہے ہیں، میٹنگیں ہو رہی ہے، اس لیے ہم ان پر تھوک رہے ہیں کہ ابھی تک عربوں کی طرف سے کوئی مضبوط قدم فلسطین کے حق میں، مسجد اقصی کے حق میں، بیت المقدس کے حق میں اٹھا نہیں ہے۔ اس لیے ہم ان کے خلاف بول رہے ہیں اور ان پر ہم تھوک رہے ہیں۔ ہمارے جملے آپ کو بڑے سخت لگ رہے ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے نبی نے تو کہا تھا کہ دنیا کے کسی ایک کونے میں کسی ایمان والے کو تکلیف ہو تو دنیا کے دوسرے کونے کے رہنے والے مسلمان کو، ایمان والے کو اس کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے، مگر یہ بے غیرت، یہ بے شرموں کو ذرا بھی احساس نہیں۔ ان کے پاس پاور ہے، ان کے پاس طاقت ہے، مگر یہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نہیں جا پا رہے ہیں، اس لیے ہم خلاف بات کر رہے ہیں۔ چلیے آئیے، تو یہ تو بے غیرت ہے، یہ بے شرم ہے، لیکن ابھی بڑی اچھی خبر آ رہی ہے کہ کینیڈا سے خبر آ رہی ہے کہ کینیڈا کے وزیر اعظم ایک ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے گئے، انہیں کھانا کھانے نہیں دیا گیا، آخر ان کو وہاں سے جان بچا کر بھاگنا پڑا کینیڈا میں۔ جی ہاں، فلسطین کے سمرتھن میں اور غزہ کے مظلوم اور شہیدوں کے سمرتھن میں وہاں لوگوں نے ان کو گھیر لیا، وزیر اعظم کو، وہاں کے کینیڈا کے جسٹن کو گھیر لیا وزیر اعظم کو، اور اتنے زبردست نعرے بازی کی، شرم کرو کے نعرے لگائے۔ جی ہاں، اور ایسا ماحول بن گیا کہ ریسٹورنٹ سے انہیں کھانا کھائے بغیر ہی بھاگنا پڑا۔ آخر پولیس نے ایک آندولن کاری کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس شخص کو جس کو ہم نے گرفتار کیا ہے، اس نے ایک پولیس افسر کو منہ پر مکہ مار کر زخمی کر دیا۔ یعنی کینیڈا میں بھی فلسطین کی حمایت میں لوگ آندولن کر رہے ہیں۔ اور اب آئیے دوسری بات، غزہ کا معاملہ یہ ہے کہ غزہ میں غزہ کے معاملے کو لے کر برطانیہ کا معاملہ یہ ہے کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں غزہ کے حالات کو لے کر گرما گرم بحث ہوئی، اور جنگ بندی کے لیے لوگ مطالبہ کرنے لگے، اور بحث اتنی خطرناک ہو گئی کہ آخر جنگ بندی کی جو قرارداد تھی وہ منظور نہ ہو سکی۔ جی ہاں، یعنی برطانیہ کے پارلیمنٹ میں بھی غزہ اور فلسطین کا درد لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے۔ اور تیسری خبر سن لیجیے، جی ہاں، نیو یارک سے آ رہی، امریکہ سے آ رہی۔ آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ میں بھی لاکھوں لوگ باقاعدہ خود
اس آتنکوادی جو بائیڈن کے خلاف ہو گئے، کیونکہ یہ آتنکوادی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہی اصل آتنکوادی ہے جو اسرائیل کو پورے ہتھیار اور پوری مدد اور پورا سپورٹ کر رہا ہے۔ تو امریکہ کے لوگ خود مسلمان نہیں، میں ہندو بھائیوں کی بات کر رہا ہوں، نان مسلم بھائیوں کی بات کر رہا ہوں، اچھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو خود امریکہ میں بھی جو بائیڈن کے خلاف آندولن کر رہے ہیں۔ اور یہ خبر بھی ابھی جو میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ سلامتی کونسل، جی ہاں، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے آخر اپنی خاموشی توڑی اور انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کا ڈیمانڈ کیا، اور غزہ اور فلسطین کے مظلوموں اور شہیدوں کے لیے انہوں نے ووٹنگ کی۔ جی ہاں، ووٹنگ کی، اور ووٹنگ ایسے ہوئی ہے کہ 12 ووٹوں سے یہ قرارداد منظور ہوئی ہے کہ جنگ بندی کی جائے اور غزہ اور فلسطین میں لوگوں کے حالات پر انسانی بنیادوں پر رحم کیا جائے۔ اور اس ووٹنگ میں بھی 3 ظالموں نے حصہ نہیں لیا، امریکہ، برطانیہ اور رشیا، انہوں نے حصہ نہیں لیا۔ چلیے آئیے ایک اور بڑی خبر کہ خود اسرائیل میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اس آتنکوادی کے خلاف خود اسرائیل میں لوگ آندولن کر رہے ہیں اور غزہ اور فلسطین کے مظلوموں اور شہیدوں کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ابھی یہ بڑی خبر ہے کہ اسرائیل کا جو اپوزیشن لیڈر ہے، مضبوط لیڈر ہے، اس نے خود کہا کہ نیتن یاہو فوراً استعفیٰ دے، نیتن یاہو فوراً استعفیٰ دے۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے اسرائیل کے خلاف ماحول بن رہا ہے۔ اور اب دوسری بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ حماس اور اسرائیل کے بیچ ایک ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، کہے گا جنگ بندی کا، کہ جنگ بند ہو 3 دن کے لیے، اور ایسے ہی 50 یرغمالیوں کی، یعنی جن کو کڈنیپ کیا ہے، ان کی رہائی کی بات بھی ہو رہی ہے۔ ایکچوئل میں قطر دونوں کے بیچ میں رہ کر یہ کوشش کر رہا ہے کہ جو کڈنیپ ہوئے ہیں، چاہے وہ حماس نے اسرائیلیوں کو قید کیا ہے یا اسرائیل نے فلسطینیوں کو قید کیا ہے، ان قیدیوں کی رہائی کے لیے بات چیت شروع ہے۔ اور اب بہت جلد ایسا ہو سکتا ہے کہ 3 روز کے لیے جنگ بند ہو جائے گی اور قیدیوں کو ادھر سے ادھر ٹرانسفر ہو جائے گا۔ بلکہ یہ خبریں آ رہی ہے کہ سب سے پہلے یہ ایگریمنٹ فلسطینی بچوں کے بدلے اسرائیلی بچوں کی رہائی سے شروع ہوگا۔ یعنی فلسطینی بچوں کو اسرائیل چھوڑے تو حماس اسرائیل کے بچوں کو چھوڑے گا۔ یہ بات چیت فلسطینی اور اسرائیلیوں کے ناموں کے گرد گھومتی ہے۔ یعنی باقاعدہ 7 اکتوبر کو جن لوگوں کو گرفتار کیا تھا حماس نے یا پھر اسرائیل نے، پہلے ان لوگوں کو چھوڑا جائے گا۔ اس طریقے کی بات چیت چل رہی ہے اور 3 دن کے لیے جنگ بھی بند ہو سکتی ہے۔ مصر، قطر جو ہے اس کے لیے باقاعدہ ایک بڑا رول ادا کر رہا ہے، لیکن 41 دن ہو چکے ہیں، ہزاروں بے قصور اب تک مارے جا چکے ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ کے آتنکواد کے خلاف پوری دنیا کے تمام ملکوں کو اب میدان میں آنا چاہیے۔ اور پھر میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی اگر اسرائیل اور امریکہ کے آتنکواد کے خلاف دنیا میدان میں نہیں آئی تو آگے چل کر یہ اسرائیل اور امریکہ پوری دنیا کے امن کو ختم کرے گا اور پوری دنیا پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ آج فلسطین کی باری ہے تو کل عرب والے بھی سن لے، آئندہ نمبر، اگلا نمبر تمہارا ہی ہے۔